بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة الوسطى أي الصلوات. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي زبر قال فإن رجلا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألان عن الصلاة الوسطى فقال هي الزور. فقام إليه رجلان منهم قال هي الزور إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي الزور بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم. فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لأحركن بيوتهم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة الوسطى أي الصلاة. باب الصلاة الوسطى أي الصلاة. یہ باب ہے نماز وسطیٰ کے بارے میں، صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں. امام طحاوی نے یہ باب باندھا ہے باب الصلاة الوسطى أي الصلاة، کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے. اب یہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے یہ اصل میں استدلال قرآن کریم کی آیت سے ہے. اللہ رب العزت کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی نگہبانی کرو، پابندی کے ساتھ اپنے وقت کے مطابق ادا کریں، اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کے نگہبانی اور حفاظت کیا کریں. لیکن اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں، تو ظاہر ہے فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے وقت کے مطابق ان نمازوں کا ادا کرنا ہے. اسی اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے، فرمایا کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، اور پھر اس کے بعد خاص کر صلاۃ وسطیٰ کا ذکر فرمایا ہے. زید بن ثابت اور عروہ ابن زبیر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور ان کے پاس دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فارسلوا الی غلامین لہم یسألان عن الصلاۃ الوسطیٰ. صلاۃ وسطیٰ کے متعلق سوال ہوا، فقال ہی الظہر، تو فرمایا کہ بھائی اس صلاۃ وسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے. اور اس کی وجہ بھی بتا دی، کہتے فقام الیہ رجلان منہم فسألاه فقال هي الظہر ثم انصرفنا الى اسامہ بن زید فسألاه فقال هي الظہر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي الظہر بالحجیر، کہ نبی علیہ السلام ظہر کو ابتدائی وقت میں پڑھتے فلا يكون وراءه الا الصف والصفان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف یا 2 صف ہوا کرتے تھے. والناس فی قائلتہم و تجارتہم، لوگ اپنے قیلولہ آرام میں ہوتے تھے یا اپنی تجارت کے اندر ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ 5 نمازوں کی نگہبانی کرے اور خاص کر نماز وسطیٰ کی نگہبانی. تو اس سے زید بن ثابت نے یہ مراد دیا کہ ظہر کی نماز مراد ہے. کون سی نماز مراد ہے؟ ظہر کی نماز مراد ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین رجال او لأحرقن بیوتہم، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ جلا دوں کہ میں یہاں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں اور پیچھے 1 صف یا 2 صف ہے، لوگ غائب ہیں. لوگ کیا ہے؟ غائب ہیں. تو اس سے ظہر کی نماز مراد ہے. ہم اس کے متعلق جواب دیتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ موقوف ہے، اور یہ موقوف علی زید بن ثابت ہے. موقوف کس کے اوپر ہے؟ زید بن ثابت کے اوپر ہی موقوف ہے. لہذا اس سے یقینی طور پر ظہر کی نماز مراد نہیں لی جا سکتی. ایک دوسری روایت کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، کہ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
ہم اس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے اوپر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مذہب امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی۔ امام مالک اور امام شافعی کا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز۔ ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کی روایت ہے قال ہی صلاۃ الصبح، قال ہی صلاۃ الصبح، کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ اس کے اوپر مزید حجت قائم کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ کون سی نماز میں ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ قنوت کس کے اندر ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں۔ لہذا اس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ فجر کی نماز مراد ہے۔ ہم اس کے متعلق جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر قنوت سے مراد وہ قنوت نہیں ہے جو آپ قنوت نازلہ یا دیگر قنوت سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ اور اسی کے اوپر آگے نظیر بھی امام طحاوی نے پیش کی کہ نماز کے اندر لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی آدھا سلام کرتا، جواب ملتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا، کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ رب العزت کے سامنے قانتین، خاموشی کے ساتھ۔ اس سے مراد خاموشی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی۔ تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام اسحاق، ان حضرات کا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اور پھر یہ کہ اس عصر کی نماز کے متعلق ایک روایت نہیں ہے بلکہ ڈھیروں سے روایات ہیں، بہت سارے روایت۔ کتنی روایت ہے؟ بہت ساری روایت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات کہ حضرت حفصہ کے پاس جو مصحف تھا اس میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال نزلت حافظوا علی الصلاۃ وصلاۃ العصر فأخبر البراء ابن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ما روت عائشة وحفصة وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها الحجة، فإن كان قوله الثاني وصلاة الوسطى نسخا للعصر أن تكون هي الوسطى، کہتے ہیں کہ وہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اس لیے کہ عصر کی نماز کیا ہے؟ بیچ میں ہوا کرتی۔ عصر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ بیچ میں۔ کس طرح بیچ میں؟ کہ عصر کی نماز کے بعد بھی دو نمازیں ہیں اور عصر کی نماز سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں۔ اور عام طور پر لوگوں کی کاروبار کی چھٹیاں اسی وقت ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کی نماز کے اندر بڑا رش ہوتا لیکن عصر کی نماز کے اندر کمی ہوتی، تو اس لیے یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَىٰ صلاۃ الوسطیٰ یہ صلاۃ العصر۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔